اور ہوا سے براہ راست متصل اور مانوس ہوتی، اس لیے کہ نفس حیات سورج کی روشنی ہے اور زندگی کی قوت کھلی ہوا کے اندر ہے۔ تم میں سے بعض کہتے ہیں کہ باد شمالی ہمیں لباس پہننے پر مجبور کرتی ہے، اسی نے ہمارے جسم پر کیڑا لپیٹ دیا ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں، ہاں، باد شمالی نے تمہارے جسموں پر کیڑا لپیٹا، مگر اس نے کپڑے کا سوت بے شرمی کے چرخے پر کاتا اور قوت حیات کے تمام اعصاب کو کچل کر اور نرم کر کے اس کپڑے کے تاروں کو ملا دیا۔ اور جب باد شمال نے اس طرح تمہارے حجاب فاسد کو کپڑے پہنا دیے تو وہ جنگل میں جا کر خوب ہنسی۔ اس حقیقت کو بھولو نہیں کہ وہ شرم و حجاب جو جسم کے لباس اور برہنگی سے متعلق ہے، صرف گنہگاروں اور بد نیتوں کی آنکھ کے لیے ایک پردہ بنایا گیا ہے۔ پھر جب تمہارے جسموں کے اندر گناہ اور بدی باقی نہ رہے تو شرم و حجاب کے یہ پردے کیا ہیں اگر محض ایک زنجیر، فطرت کی آزادیوں کو باندھنے والی اور ایک گناہ کی بیماری نہیں ہے جو دلوں کو ناپاک، ایمانوں کو خراب اور انسانوں کی فطرت کو آلودہ کرتی ہے۔ اور بولو نہیں کہ زمین تمہارے ننگے پاؤں اپنے جسم سے مس ہوتے محسوس کر کے مسرور ہوتی ہے، اور صحرا کی ہوا تمنا رکھتی ہے کہ وہ تمہارے کھلے ہوئے بالوں سے کھیلے۔ باب نمبر 11۔ پھر ایک سوداگر نے کہا، ہمیں خرید و فروخت کے متعلق کوئی مشورہ دے۔ اور اس نے جواب دیا، تمہیں زمین اپنے تمام میوے اور پھل اور اپنی تمام پیداوار نظر کرتی ہے، اور اگر تم اس کے تحفوں سے اپنی جھولیاں بھر لو تو پھر تم کبھی محتاج نہیں ہو سکتے۔ اگر تم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان تحفوں کی تقسیم اور ان کا تبادلہ کر سکو تو یقیناً تم ہمیشہ احتیاج سے محفوظ اور کثرت میں آسودہ رہو گے۔ لیکن اگر یہ تبادلہ اور تقسیم محبت اور انصاف سے بیگانہ ہے تو بلا شبہ تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے اندر حرص پیدا ہوگی اور باقی سب بھوکے مریں گے۔ سمندر اور کھیت اور باغوں میں محبت کرنے